السلام علیکم ایوری ون. ہر سیٹرڈے کی طرح اس سیٹرڈے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایگزیکٹو اسکل لائیو شو کے ساتھ. میرا نام سبطین مصطفیٰ ہے. میرے ساتھ موجود ہیں مس شمالہ بطول, کلینکل سائیکالوجسٹ, ایگزیکٹو اسکلز ایکسپرٹ. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. ایگزیکٹو اسکلز ایکسپرٹ. کیسی ہیں مس؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. ویورز کو بتاتے چلیں, ہمارا جو لاسٹ شو کا ٹاپک تھا, ہم نے بات کی تھی ایموشنل ریگولیشن پہ, جو کہ ایک ایگزیکٹو اسکل ہے, ایموشنل کنٹرول. اس ریفرنس پہ ہم نے بات کی تھی. آج بات کو آگے بڑھائیں گے. ہم نے کچھ لاسٹ ہفتے ذکر کیا تھا ای کیو کا, ایموشنل کوشنٹ, ایموشنل انٹیلیجنس کا. آج ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. مس, پہلے اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں ایموشنل انٹیلیجنس, جذباتی ذہانت کیا ہوتی ہے, ہم تھوڑی ذہانت پہ اگر بات کر لیں. ذہانت کیا ہے؟ جیسے بچے اسکول جاتے ہیں, وہ فرسٹ آ رہے ہیں تو سمجھا جاتا ہے بچہ بڑا ذہین ہے. بچہ فیل ہو جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ ذہین نہیں ہے. تو ذہانت کو ہم کیسے, کرائٹیریا کیا ہے, کیسے ڈیفائن کریں؟ دیکھیے, ذہانت کے بارے میں تو باقاعدہ ہمارے پاس ایسے ٹیسٹ بھی ہیں جس کو آئی کیو ٹیسٹ کہتے ہیں. اس پہ ہم اسیس کرتے ہیں کہ جی کوئی ہے. اگر ہم نارمل کامن لینگویج میں بات کریں اور سمپل اس کو سمجھنا چاہیں, وہ یہ ہے کہ ذہانت یا انٹیلیجنس یعنی وہ ایک ایبلٹی کا ہونا ہے, وہ ایک کریکٹر ہے ہمارا, ٹریٹ ہے سمجھ لیں اس کو, کہ جس میں ہم کسی بھی مشکل میں اگر پھنستے ہیں نا تو ذہین لوگ اس مشکل سے نکل جاتے ہیں. اب یہ پڑھائی کی بات تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا نا کہ اگر کوئی فرسٹ آتا ہے تو وہ ذہین ہے. نہیں ہو سکتا ہے ہارڈ ورکنگ ہو, مطلب ہر فرسٹ آنے والا ذہین نہیں ہوتا ہے, وہ ہارڈ ورکر ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک ہے. اور بہت سارے ذہین بھی ہوتے ہیں. سو مشکل سے نکلنا, ریگارڈلیس کہ وہ جو میرا مشکل کو سے نکلنا ہے وہ رائٹ ہے یا رانگ ہے, یا بار بار میں مشکل سے نکل رہی ہوں, پھنس رہی ہوں, پھر نکل رہی ہوں, پھنس رہی ہوں, نکل رہی ہوں. سو ذہین اگر میں بتاؤں تو وہ لوگ ہوں گے, یا ذہانت اس ایبلٹی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی مشکل میں اگر ہیں, پریشان, کسی بھی کوئی ڈیفیکلٹ سی سچویشن میں ہے تو آپ اس سے جو ہے وہ اگر ذہین ہے تو آپ اس سے نکل آئیں گے. افیکٹو حل ڈھونڈ لینا. افیکٹو, یہی میں سیکنڈ بتانے لگی تھی. افیکٹو ضروری نہیں کہ ذہین لوگ افیکٹو حل ڈھونڈیں, ٹھیک ہے. وہ رائٹ اور رانگ کا میں نے جس سے کہا نا کہ اس سے بالا تر ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل ہے, چاہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس سے وہ نکل جاتے ہیں. یہ ذہین لوگوں کا, یعنی ان کا جو پرابلم سالونگ ہے وہ رائٹ رانگ کو تو نہیں دیکھتا, لیکن پرابلم کو سالو, چاہے وہ کوئک فکس ہی کیوں نہ ہو, وہ ضرور کر لیتا ہے. سو ذہین لوگ جو ہوتے ہیں دے آر ونڈرفل. یہ بہت شاندار لوگ ہوتے ہیں, 11th آور پر کمال کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سبطین صاحب, ذہین لوگ بڑے پھر پرابلمس کا بھی شکار. آپ نے کبھی ایسے ذہین لوگوں کو دیکھا ہوئے جو مشکلات میں بہت گھرے ہوئے ہوتے ہیں؟ Have you ever seen? بہت سارے لوگ, خاص طور پہ ان کی پرسنل لائف دیکھی جائے, اچیومنٹس تو نو ڈاؤٹ ہوتی ہیں, بے شمار ہوتی ہیں, لیکن پرسنل لائف دیکھا جائے تو وہاں کافی خرابیاں نظر آتی ہیں. دیکھیے, میں ایک آڈیو پروگرام سن رہی تھی پرسنل ایکسلنس کا, جو کہ کینتھ بلینچرڈ ایک بہت بڑے اسپیکر بھی ہیں, اور بہت انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں, تو ان کا تھا. تو اس میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے نا ایکسلنس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. اگر آپ نے سنا ہوا ہے تو آپ بھی دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایکسلنس اچیو کرنا نہیں ہے, آپ زندگی کے ڈفرینٹ ایریاز میں, یعنی اپنی پڑھائی میں, یعنی اپنے پروفیشن میں, پرسنل لائف میں, اپنا اسپریچول لائف میں, ریلیشن شپ میں, کہتے ہیں اچیو کرنا کافی نہیں ہوتا ہے. ایکسلنٹ وہ بندہ ہے جو کنیکٹ بھی کرتا ہے. ایکسل کرنے کا تو مطلب ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ایک بندہ اگر بزنس بہت شاندار کر رہا ہے, بہت اچھے اپنے امپلائیز کو مینیج کرتا ہے, اپنی بزنس کو ترقی کی طرف لے کر جا رہا ہے, بٹ واٹ اباؤٹ ہز اور ہر پرسنل لائف؟ کیا وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے؟ کیا وہ اپنے ریلیشنس کا خیال رکھتا ہے کہ ڈیورس تو نہیں ہوئی ہوئی, بچے تو نہیں کہنے میں ہیں یا نہیں ہے؟ سو یہ جو بندہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا نا, وہ ان ساری چیزوں کو دیکھے گا. وہ صرف ایک ہی ایریا آف لائف میں ایکسل نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ ود کنیکشن, مجھے اگر میں ایک اچھا بزنس مین ہوں تو میں ایک اچھا ہسبینڈ بھی ہوں, میں ایک اچھا باپ بھی ہوں, میں ایک اچھا ریلیجن یا جو بھی
آپ کا اسپریچول وے ہے اس کے حوالے سے بھی. سو انٹیلیجنٹ بندہ جو ہے وہ اچیور ہو سکتا ہے, بٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندہ سپر اچیور اس طرح سے ہوگا کہ وہ ود کنیکشن. سمپل سی مثال دیتی ہوں کہ ایک بندہ, جیسے آپ نے پڑھائی کی بات کی نا, کہ ایک بندہ بہت اچھا ہے پڑھائی میں, سپر انٹیلیجنٹ ان اسٹڈیز اور بہت اچھے گریڈز لیتا ہے اینڈ آل دیٹ, بٹ واٹ اباؤٹ دا فینومینا, جیسے ہی اس کا ایگزام کی ڈیٹ سامنے آتی ہے تو وہ ایک نیندیں اڑ جاتی ہیں, پینک ہو جاتا ہے, گھر میں کسی کو بے سکونی کسی کو الاؤ نہیں کرتا. آپ ایسے سارے لا رہے ہیں جیسے آپ کے ساتھ بھی یہ ایشوز رہے ہیں. جی. سو یہ جو ایموشنس کو مینیج بائی دا ڈیفینیشن, تو یہ ایموشنز ہی ہیں نا جس کو ہم انزائٹی کہہ رہے ہیں, اسٹریس کہہ رہے ہیں. سو اس کو ہینڈل کرنا, پھر ان کی ذہانت وہاں پہ پھر گھٹنے ٹیک دیتی. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے تم نے ہیلپ لینی ہے تو تمہارا موڈ بہتر ہونا چاہیے, تمہیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. تو یہ مدر جو بار بار تمہیں آ کے کہہ رہی ہے کہ کھانا کھا لو, تو چیخ کر اس کو ایک دفعہ, اگر وہ لو ای کیو کا ہے تو اس کو کہو کہ تنگ مت کریں, دروازے کو لاک کر دو, تو یہ کر دو, تو وہ کر دو. یہ میں ایک سمپل جنرل ایگزامپل دے رہی ہوں جو ڈیلی بیسس پر ڈیلی روٹین میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے. اب ایک انٹیلیجنٹ بندہ جو ہے وہ اگر وہ ٹریفک میں پھنس گیا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل ضرور جائے گا. یہ ہماری اگین ڈیلی زندگی کی جو ہم سب کو ڈیفیکلٹی سم ٹائم آتی ہے. ذہین بندہ نکل جائے گا, لیکن جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندہ ہوگا نا, وہ ایسی سچویشن میں پھنسے گا نہیں. ہاؤ کہ جو 11th آور پر نکل رہا ہے کہ بھی میرے آفس کا لیٹ سپوز 15 منٹ کا ڈرائیو ہے اور 15 منٹ پہ ہی نکل رہا ہے, تو ذہین بندہ ہو سکتا ہے 1 دن 2 دن کتنے دن وہ نکلتا ہے. لیکن وہ جو فرسٹریشن ہے, وہ جو 15 منٹ کا ایموشنس کا اپ اینڈ ڈاؤن ہے, ہونا ہے پتہ نہیں ہونا, یہ ہو جائے گا. ایموشنل انٹیلیجنٹ بندہ اس کو بہت اچھی طرح سے ڈیل کرے گا, تو وہ 25 منٹ پہلے نکلے گا کامنس کے ساتھ, یا کوئی آلٹرنیٹ روٹ ڈیسائیڈ ہو جائے گا, کوئی آلٹرنیٹ سولوشن کہ مسئلے میں پھنسنے سے پہلے ہی مطلب مسئلہ ہی نہ ہو. اور انٹیلیجنٹ بندہ لیٹ آ رہا ہے اگر, تو وہ نکل آئے گا, جی ٹریفک یہ تھا وہ تھا, وہ کوئی نہ کوئی کوئک فکس کر کے اپنی ذہانت کو استعمال کر کے اس ٹائم کے لیے تو بہتر بنا لے گا. لیکن ان دا لانگ رن وہ جو ہے وہ پرابلمس کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا, فرسٹریشن کا. یہ ایموشنل کنٹرول جس کو ہم ایگزیکٹو اسکلز میں اور ہیومن اسکلز میں کہتے ہیں, وہ پھر اس کا جو ہے وہ کمپرومائز جس کو کہتے ہیں وہ اسکل ہونا شروع ہو جائے گی. سو انٹیلیجنٹ ہونا بہت اچھی بات ہے, لیکن جس دور میں ہم سب تین صاحب رہ رہے ہیں, صرف انٹیلیجنٹ ہونا ہمیں ہیلپ نہیں کرتا. دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ صرف ہماری ذہانت ایڈریس نہیں کر سکتی, ہمیں اس کے لیے ایموشنلی انٹیلیجنٹ, اور یہ کوئی ریسنٹ ہی ٹرم آئی ہے, کوئی اتنی پرانی یہ ٹرم نہیں ہے, پچھلے کوئی 10-15 سالوں میں اس پر زیادہ کام ہوا ہے. اور یہ اتنی شاندار اسکل ہے, یعنی اگر ہم ایگزیکٹو اسکلس کی بات کریں تو یہ سب کو ہی آلموسٹ کور کرتی ہے. اسی لیے ہم نے اس ٹاپک کو, یہ فلیکسیبلٹی سے بھی لنک کرتا ہے, یہ آپ کی اسٹریس ٹالرنس سے لنک کرتا ہے, یہ آپ کی رسپانس انہیبیشن سے لنک کرتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایگزیکٹو اسکلس کے لیے کافی امپورٹنٹ ٹاپک. ویری سو وہ اس کو ہم چونکہ اس میں ایموشنل ایگزیکٹو اسکلس میں تو ہم اپنے آپ کو ڈیل کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی اسکلس کو یوٹیلائز کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس میں اپنے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا سیکھتے ہیں. سو یہاں پر ہم اکیلے تو زندگی گزار نہیں سکتے. انڈیپینڈنس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ میں اکیلا یا اکیلی زندگی گزاروں. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم انٹر ڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. سو ایموشنل انٹیلیجنس ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اور میرے خیال سے لاسٹ ٹائم ہمیں ایک آئی فارگاٹ دا نیم جنہوں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ کانفیڈنس کو کیسے بہتر بنایا جائے. تو آج کا پروگرام اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے کانفیڈنس کو کیسے بہتر کریں. تو انٹیلیجنٹ لوگ وہ ہیں جو مسئلے میں پھنستے ہیں اور مسئلے سے نکل آتے ہیں. انٹیلیجنٹ لوگ مسئلوں کو افیکٹولی سالو کر لیتے ہیں ایون افیکٹو ہو یا نہ ہو. لیکن ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ جو ہیں وہ پہلے سے کوئی اس کا سلوشن دیکھیں گے یا مسئلے میں پھنسنا نہ ان کے لیے زیادہ ایک بہتر آپشن ہوگا کہ وہ نہ پھنسیں. مس اگر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ویورز کی ہم سمپلسٹ ڈیفینیشن بتا دیں, جذباتی ذہانت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. اس میں جذباتی ذہانت میں 4 چیزیں آگے جب ہم کمپوننٹ بھی ڈسکس کریں گے, بٹ بائی دا ڈیفینیشن
ایموشنل انٹیلیجنس اویئرنیس کا نام ہے. کس چیز کی اویئرنیس؟ ایموشنز کی اویئرنیس. نمبر 1 انڈرسٹینڈ یور ایموشنس, یعنی ایسی ایک اسکل کا ہونا کہ جس میں آپ اپنے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کریں, اکنالج کریں, آئیڈینٹیفائی کریں, اینڈ آپ اس کو مینیج کریں اور دوسروں کے ایموشنس کو بھی انڈرسٹینڈ کر کے مینیج کریں. یہ ایک سمپل سی ڈیفینیشن اگر ہم اس ڈیفینیشن میں 2 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ کہتا ہے کہ اپنے جذبات کو سمجھ جانا, اور دوسرا حصہ یہ کہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے جذبات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا. ہاں, اور صرف یہیں پر ہی ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہوتی, بیکاز ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہاں مجھے غصہ آیا ہے, ہاں میں دکھ میں ہوں. ایموشنل انٹیلیجنس مینجمنٹ کی بات بھی کرتی ہے کہ نمبر 1 انڈرسٹینڈ یور ایموشنس, اویئر ہونا کہ میں کس فیلنگ سے گو تھرو ہو رہا ہوں, اینڈ نمبر 2 میں کیسے اس کو امیکیبلی مینیج کروں. نمبر 3 دوسروں کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا, دوسروں کے جذبات کیا ہیں ان کو سمجھنا اور پھر اس کے اکارڈنگلی مینیج کرنا. سو یہ ایک بڑی ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ شاندار سے اسکل. ہم آج مشکل کام لگ رہا ہے, ہم لوگ اپنے جذبات میں ہینڈل کر پاتے ہیں اور پھر اپنے ہینڈل کرنے کے بعد دوسروں کے بھی ہمیں ہینڈل کریں, یہ کچھ ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے. بالکل ڈیفیکلٹ تو ہے, لیکن جب اب ہمارے پاس یہ اسکل آ جاتی ہے نا, سو اس میں اتنی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی, چاہے وہ کمیونیکیشن ہو, چاہے وہ کوئی بھی اچیومنٹ ہو. سو وہ ڈیفیکلٹ نہیں رہتی یہ چیز. سو انڈرسٹینڈ کرنا نمبر 1, اپنی فیلنگس کو, اپنے ایموشنس کو. نمبر 2 اس کو مینیج کرنا اکارڈنگلی, انڈرسٹینڈ. اب جیسے میں نے جیسے کہا نا کہ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ مجھے برا لگ رہا ہے, مجھے غصہ آ رہا ہے, مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے, لیکن ہم اس کو مینیج سم ٹائم سبطین صاحب نہیں کر پاتے. اب جیسے بہت اچھی پازیٹیو فیلنگز ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو مینیج پھر کوئی غلط کام کر کے کرتے ہیں کہ جی بہت اچھا موڈ ہے تو چلیں کوئی ڈرگس کر لیتے ہیں, فرینڈس کے ساتھ پارٹی گیٹ ٹوگیدر ہے تو چلیں کچھ. یعنی مینجمنٹ سم ٹائم, بلکہ موسٹ آف دا ٹائم وہ جو لرننگ ہے ہماری یہاں پر دینا جو ہے وہ یہی ہے مقصد کہ آپ اپنی مینجمنٹ کو بہتر کریں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دوسروں کی فیلنگس کو مینیج کرنا. اب یہ بہت مشکل سم ٹائم ٹاسک ہو جاتا ہے. اب وہ مشکل کیوں ہوتا ہے, کوئی گیس کریں گے کہ ہم دوسروں کی فیلنگس کو کیسے؟ میرے خیال سے تو ہم اپنی ذات میں الجھے رہ جاتے ہیں, ہم کیا فیل کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ تو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. تو جب ہم فرسٹ ایج سے ہی نہیں گزر رہے, اب خود ہی ہم ایموشنلی سیٹل نہیں ہیں, تو دوسروں کے ایموشنس کو ہم کیسے سیٹل کریں گے؟ لوگ تو یہ چیز ایکسیپٹ کرنے میں بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ میں غصے میں ہوں. ہم تو ڈینائی کرتے رہتے ہیں. ہمیں کوئی اگر کہتا بھی ہے تمہیں غصہ آیا, ہم کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں. کوئی ہمیں کہتا ہے تم ناراض ہو, ہم کہتے ہیں نہیں میں تو ٹھیک ہوں. ہم تو ایکسیپٹنس کی طرف ہی نہیں آتے. جی یہ جو بات آپ نے کی نا کہ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں غصہ آیا, تو ہم کہتے ہیں نہیں مجھے غصہ. اب یہ تو ایک نیگیٹو سا بات ہے کہ شاید مجھے غصہ آنا بہت کوئی بری بات ہے, لیکن مینجمنٹ کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کو جب ہم جسٹیفائی کرتے ہیں, تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کر رہی ہوں کہ جب مجھے غصہ کسی چیز سے آ گیا ہے لیٹ سپوز, اور اس کو میں جسٹیفائی کیسے کروں گی کہ سبطین صاحب آپ نے مجھے غصہ دلایا, فلاں چیز ٹھیک نہیں ہوئی تو غصہ آیا. میں ڈانٹتا اس لیے ہونا کہ آپ میری بات نہیں مان رہے, میری بات مان لی جائے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. ریسنٹلی میں یہ بات سننے کو ملی ہمارے کلائنٹ سے کہ میری بات کیوں نہیں کوئی مانتا ہے, اس لیے مجھے غصہ آتا ہے کہ میری بات مانی جائے. سو وہ جو ایک جسٹیفیکیشن ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں, تو یہ رانگ مینجمنٹ ہوتی ہے کہ جب ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر تو میرے غصے کا پتہ ہے نا سب کو. فیملی بھی اس بات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں اس کی طبیعت بڑی غصے والی ہے, اس پہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, اس کو ایسی بات نہیں کرنی, اور وہ پھر مینجمنٹ جو ہے وہ پور ہو جاتی. اچھا اسی طرح سے ہم جب دوسروں کی فیلنگس کی بات کرتے ہیں, تو اگر ہمارے سامنے کوئی رو رہا ہے تو کیا ہم ان کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ تو کر ہی لیتے ہیں سامنے کہ نہیں؟ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والا اداس ہے, لیکن آگے والا اسٹیپ زیادہ مشکل ہے کہ اس کے بعد کیا کیا جائے. کیا کرتے ہیں زیادہ تر لوگ تو ساتھ رونے لگ جاتے ہیں. تو یہ کوئی بری بات ہے؟ آپ لوگوں کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے نہیں, اس سے بہتر حل موجود ہیں. بجائے اس کے, اب ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی پیشنٹ آیا اور اپنی بات چیت سنا رہا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں, مجھے کڈنی میں بہت درد ہے, اور رونے لگ گئے, اور ڈاکٹر بھی رونے لگ جائے, تو میرے ٹریٹمنٹ کون کرے گا؟ ہاں لیکن یہ بہت مشکل, ہم سب بہت سارے لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہم دوسروں کی فیلنگس
کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ریلیشن شپ کو کیسے بہتر لے کے چلیں. مثال کے طور پر آپ کا کوئی فرینڈ ہے اور آپ کو وہ کوئی ایسی دکھی بات بتا رہا ہے جو کہ واقعی میں اس کے ساتھ بہت مشکل ہوئی ہوئی ہے, یعنی وہ کہتا ہے کہ جی میرا جو ہے وہ جاب نہیں کہیں مجھے مل رہا, جینوئن نہیں, اور اس بات سے وہ کافی پریشان ہے, اور آپ ان کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ جی ہاں یہ کافی تکلیف میں ہے, تو آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ میرے خیال سے ویلیڈیشن اس کی کر کے اس کے ایموشنز کی. بٹ ہاؤ نارملی آپ پلیز بات کمپلیٹ کریں. یہ اسکل ایک کافی ایسے لگتا ہے جو کافی ریئر اسکل ہے, لوگوں کو ویلیڈیشن کے لفظ کے بارے میں نہیں پتہ, یہ اسکل کیا ہے اس کے بارے میں نہیں پتہ, تو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ دوسروں کی ایموشنز کو آپ سنیں اور پھر اس کا اپروپریٹ رسپانس کیا ہے, یعنی کہ تصدیق کرنا ویلیڈیشن کی اردو ہے کہ آپ دوسروں کے جذبات کی تصدیق ضرور کریں, جو کہ مس عطرت شو بھی کرتی ہیں اس پہ. لیکن سوال وہی آ جاتا ہے کہ کیسے نا, کہ اگر آپ کا بہت ہی کلوز آپ کو کوئی تکلیف اپنی بتا رہا ہے تو ہماری کوشش مینجمنٹ میں یہ آ جاتی ہے کہ اس کی اس تکلیف کو, اس موڈ کو بہت بہتر کر دیا جائے. تو پھر ہم کچھ ایسی باتیں ان سے کہہ جاتے ہیں, مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں, کہ جو کہ ان کی تکلیف کو کم کرنے کی بجائے اور بڑھا دیتی ہیں. مثال کے طور پر ایک خاتون اگر اپنی فرینڈ سے اپنی ساس کا گلہ کر رہی ہے یا اپنے ان لاس کی بات کر رہی ہے, تو فرینڈ کا کیا رسپانسز ہوں گے کہ وہ ہیلدی ان کو سجیشن دے جس سے ان کا ریلیشن شپ امپروو ہو, نہ کہ ڈیزائر. تو یہی ہے. لیٹ سپوز اگر کوئی آپ کی لیٹ سپوز میری کوئی فرینڈ ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی میری مدر ان لا تو یہ دیکھنا نہیں چاہتی, فلاں کے ساتھ ایسے کرتی ہے, میرے ساتھ ایسے نہیں کرتی, اینڈ وہ اس ٹائم پر ذرا رونا بھی شروع کر دی ہے, تو مجھے پتا ہے کہ میں اس کی اسٹیٹمنٹ سے ڈس ایگری کر رہی ہوں کہ جی وہ اس کے پارٹ پر بھی تھوڑی سی پرابلمز ہیں, لیکن جب میرے سامنے وہ رونا شروع ہو جائے گی تو میرے ایموشنز جو ہیں وہ مجھے یہ گائیڈ کریں گے کہ ابھی یہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. تو ابھی میں اس کی ہاں میں ہاں نہ, یہاں پر مینجمنٹ رانگ گئی کہ جب میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی, تم دفع کرو ان سب کو, چلو ہم مووی دیکھنے چلتے ہیں. اب یہ کوئی وہ جس کو کہتے ہیں نا اریز کرنا فیلنگس, ایموشن کو یہ تو سب سنپ کر دیا, یہ تو انہیں دبا دیا. بٹ نارملی ہم ایسا نہیں کرتے. نارملی آپ کے ساتھ آپ کو کوئی کلوز فرینڈ کوئی بات کرتا ہے تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے, ہم ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ جس کا موڈ ٹھیک کرنا تو پھر ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ ایموشنل مینجمنٹ کی ویکنیس ہوتی ہے کہ جب ہم دوسروں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایموشنز بھی بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر دوسروں کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ سم ٹائم ہم نہیں کر پاتے ہیں. اب وہاں پر آپ یہ اسیس کرتے ہیں, وہ جو ہم نے فرینڈ والی اگزامپل شیئر کی, کہ وہاں پر میں ہو سکتا ہے اسیس کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے یہ بیچاری ہے اور یہ مشکل میں ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا چیئر اپ کر دوں, میں کہہ دوں کہ کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تے چھاڑ جلدی تیرا. بہت سارے ہم میں سے انفارچونیٹلی لوگ یہ کہتے بھی ہیں, جس پرٹیکولر اگزامپل کی میں بات کر رہی ہوں کہ چل کوئی نہیں, اللہ انہوں پردہ دے دے, یعنی اس طرح کی دل دکھانے والے اٹھا لے. اینڈ ایکچولی میں ہم ایسا کرتے ہیں. اور اس میں ساری ذمہ داری ہماری کیا ہوتی ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اچھا اس کا موڈ بہتر ہو جائے. یعنی یہ وہی ویلیڈیشن والی بات کہ یہ ذمہ داری ہماری تو نہیں ہوتی نا کہ اس کا ہم اس کی فیلنگس کو ایکنالج کر سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جب ہم آگے کمپوننٹس کی 1 by 1 کر کے بات کریں گے تو اس میں اس پوائنٹ کو اور زیادہ ایکسپلین کریں گے کہ ہم کیسے کسی کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کریں. سو ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے, جو کہ ایموشنل کنٹرول کے ریفرنس میں آج ہم ادھر ڈسکس کر رہے ہیں, جو کہ آلموسٹ ہر ایگزیکٹو اسکل کو جو ہے وہ کور کرتی ہے, خاص کر کے امپلس ریلیٹڈ جو ایگزیکٹو اسکل ہیں جسے آپ نے مینشن کیا, رسپانس انہیبیشن ہے, فلیکسیبلٹی ہے, ایموشنل کنٹرول ہے, ٹاسک انیسیشن میں ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے. سو آلموسٹ ہر ایگزیکٹو اسکل کو یہ کور کر رہی ہوتی ہے. سو اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں جس سے کہ ہمارا کانفیڈنس بہت بہتر ہوتا ہے, ہمارا کانفیڈنس بھی بہت بہتر. آپ پہلے ہم کمپوننٹس کی بات کرنے سے پہلے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کنیکشن ایموشنل انٹیلیجنس اور
انٹیلیجنس کے درمیان کیا ہے, جسے انٹیلیجنس کو ہم آئی کیو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, انٹیلیجنٹ کوشنٹ, اور ایموشنل انٹیلیجنس کو ہم ای آئی یا ای کیو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو دونوں میں کنیکشن کیا ہے؟ جیسے میں پڑھ رہا تھا, جو زیادہ جن لوگوں میں آئی کیو ہائی ہوتا ہے ان میں ای کیو لو ہوتا ہے. تو واقعی ایسا کوئی کنیکشن ہے؟ جی بالکل. مطلب آپ نے پڑھا ہے تو کوئی وہ کوئی ایسی, وہ تو ایک ریسرچ بیس بات ہے نا. وہ جو شروع میں ہم ایگزامپل ایک شیئر کر رہے تھے نا کہ اگر کوئی پڑھائی میں بہت اچھا ہے اور اسٹریٹ ایز لینے والا ہے تو اتنا ہی اس کا ای کیو جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اب ایک بہت اچھی کوئی آرگنائزیشن چلا رہا ہے اور بہت اچھا بزنس کر رہا ہے اور بہت انٹیلیجنٹلی اپنے بزنس کو لے کر چلتا ہے, سو دیر آر چانسز کہ اس کا ای کیو جو ہے وہ ذرا اتنا. کافی انٹرسٹنگ ایگزامپل انہوں نے اس میں دی ہوئی تھی. اور ہم اسمارٹ بٹ اسکیٹرڈ پہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے جو ٹرم یوز کی تھی وہ اسمارٹ بٹ ڈم کی ٹرم یوز کی تھی ایسے لوگوں کے لیے. ایک اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل دی جو اپنے ٹیچر کو جو کچن نائف سے اٹیمپٹ کرتا ہے مارنے کی, اور انفیکٹ اٹیمپٹ کرتے ہیں ان کی گردن پہ وہ کچھ کٹ لگا بھی دیتے ہیں, پھر کیس چلتا ہے بعد میں. خیر وہ ٹیچر کو اس لیے اٹیمپٹ کیا گیا, مارنے کی کوشش اس لیے کی گئی کہ اس نے ان کو نمبر کم دے دیے تھے, اور نمبرز کم دیے تھے. ان کا گریڈ بی بنا تھا, جو کہ ان کا ایک گول تھا کہ میں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے میڈیکل کمپلیٹ کرنا ہے اپنا, تو وہ گریڈ بی میں پاسبل نہیں تھا. تو ایموشنز اراؤز ہوئے اور ایموشنل فلو میں انہوں نے یہ اٹیمپٹ کیا کہ چاقو لے کے اپنے ٹیچر پہ ہی حملہ کر دیا. اور واٹ اباؤٹ جو سوسائڈ کرتے ہیں, یہ انہی چیزوں سے. کل ہی میں ایک فیس بک پر ہی کسی کی اسٹوری, آئی ڈونٹ نو آپ کو نے پڑھا ہے یا نہیں, تو اس میں ایک بچی 14-15 سال کی 16 سال کی, تو وہ اے لیولز آئی گیس کر رہی تھی. تو ان کے ٹیچر نے ان کو کسی بیماری کی وجہ سے نا چھٹی کرنی پڑی, تو ٹیچر نے ذرا تھوڑا سا ان کو ذرا سنپ کر دیا کہ تم ایگزامز میں پاس نہیں ہو سکتی ہیں, یہ وہ. اس چیز کو انہوں نے بہت زیادہ فیل کر لیا, اینڈ دین ایگزامز دے دیے, اور اسی اسٹریس میں یعنی وہ اس اسٹریس کی فیلنگس کو مینیج نہیں کر پائی, اور ہارٹ اٹیک ان کو ہو گیا 15-16 کی, اور ان کی جان, سوسائڈ تو نہیں تھی لیکن وہ اس اسٹریس کی وجہ سے, وہ پریشر کی وجہ سے, وہ ایموشنس کو, وہی اگر ٹیکنیکل بات کریں تو ہینڈل نہیں کر پائیں. سو اس پہ وہ جو ہے ان کا سسٹم جو ہے وہ کافی ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک ہونا. سو یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے, یعنی اس کو جسٹ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں ایک ٹاپک, یہ ایکچولی میں اٹس اے سیریس ایشو کہ پیرنٹس کا بھی ڈیمانڈ بچوں سے انفارچونیٹلی سپتین صاحب یہی ہے کہ وہ پڑھائی میں بہت شاندار ہو جائیں, انٹیلیجنٹ بہت ہو جائیں, لیکن واٹ اباؤٹ دا ایموشنل مینجمنٹ, وہاں پر ساری پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ آپ نہیں سکھا رہے اپنے بچے کو کہ اس کی زندگی میں جب ریجیکشن آئے گی تو اس نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. صرف آپ پڑھائی کو ہی سمجھتے ہیں کہ میں بہت یہاں پر ہم ایسے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بس نمبرز اچھے لے لے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ اس کا ویٹ زیادہ ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ چیزیں توڑتا ہے, اگر یہ پڑھے گا نہیں تو اس کی تو زندگی برباد ہے. ایون کچھ پیرنٹس تو یہ بھی کہتے ہیں بے شک یہ ڈرگز لیتا رہے, ہاں, لیکن جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, ڈیمانڈس ہیں, وہ پوری کریں. سو یہ بہت انفارچونیٹ بات ہو جاتی ہے. اور یہاں پر پیرنٹس کی بھی ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ ویک نظر آتی ہے کہ آپ کیسے کسی یعنی ایک ایریا آف لائف کو زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں اور باقی سب کو نگلیکٹ کر رہے ہیں, جس کو وہ ڈاکٹر صداقت ایک بہت خوبصورت بات کرتے ہیں کہ پیرنٹس ساری اپنی انرجیز کو اس چیز پر انویسٹ کر رہے ہیں جس کا کہ فائدہ کوئی آنے والے وقت میں, یعنی اگر ان کی ڈگری اچھی ملے گی تو کوئی آنے والے وقت میں فائدہ ہوئے گا. واٹ اباؤٹ دا رائٹ ناؤ, اس وقت جو ان کو ڈیفیکلٹیز ہیں, جن پینفل فیلنگس کو وہ ریکگنائز ہی نہیں کر پا رہے ہیں, اور ہم ان کو سپریس کرنا سکھا رہے ہیں یا بہت ایکٹ آؤٹ کرنا سکھا رہے ہیں. سو یہ ساری مینجمنٹ فیلنگس کو اور اپنے ایموشنس کو مینیج کیسے کرنا ہے, یہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ جو ہیں. سو یہ بالکل ایگری کرتی ہوں ریسرچ سے, میں نے بھی اس پہ اسٹڈی کیا کہ جو لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں دیکھا گیا یہی گیا ہے کہ ان کی جو ای کیو ہے وہ خاصی لو ہوتی ہے. جی, بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ایموشنل انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس میں کیا کنیکشن ہے, پیرنٹنگ کا اس میں کیا رول ہے, اس کے کون سے کمپوننٹس ہیں جن پہ کام کر کے ہم بہتر بن سکتے ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد.
فیئر بنیادی طور پہ اگر نہیں ہوتا جب ہم پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہمیں نقصان دے سکتی ہے، کس چیز سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے، مگر فیئر سے اس کا مطلب ہے کہ فائدہ بھی پہنچتا ہے کہ ہم وہ چیزیں جیسے سانپ ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے اس سے ہم اپنا تھوڑا فاصلہ رکھتے ہیں. مگر جب ہم اس فیئر کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیتے ہیں اور فیئر سے آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کسی ٹراما میں چلے جاتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ زندگی میں رونما ہو جاتا ہے جو ہماری سوچوں پر بھاری پڑ جاتا ہے، جو ہماری سوچوں کا حصہ بن جاتا ہے، تو اس سچویشن میں یا اس سے ملتی جلتی سچویشن میں وی بیکم فوبک، ہمیں اس سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے. اور انلیس ہمیں کوئی گائیڈ کر کے اس میں سے نہ نکالے، سو وی لیو ود دیٹ کائنڈ آف فیئر. اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اعتماد کو بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنی خود اعتمادی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ کیا ایسے پوائنٹس ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہم کن نکات پر عمل کریں کہ جن سے ہمارا اعتماد، ہماری خود اعتمادی بہت زیادہ بڑھ جائے، نہ صرف بڑھ جائے بلکہ لوگوں کو بھی وہ دکھائی دے، ہماری شخصیت سے وہ ظاہر ہو، ریڈیٹ ہو کہ ہماری پرسنالٹی ایسی ہے. تو پھر آپ کو کوئی بھی نشے کی طرف راغب نہیں کر پائے گا. تو چلیے آج میں بتاتا ہوں کہ سیلف کانفیڈنس کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. سیلف کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ سیلف کانفیڈنس کسی انسان کا اپنی ایبیلٹیز پہ، اپنی ججمنٹس پہ مکمل طور پہ بلیف ہونا ہے. جب ہم اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوں تو پھر یہ ہے سیلف کانفیڈنس. جب آپ کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں آپ پر اعتماد ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ سیلف کانفیڈنٹ ہیں. لاہور، کراچی، اسلام آباد، Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. ویلکم بیک ایوری ون. آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو اسکلز. ہمارا لائیو شو چل رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس پہ، ایموشنل انٹیلیجنس پہ، دونوں میں کنیکشن کیا ہے اور جذباتی ذہانت ہمیں کیسے ہیلپ کر سکتی ہے، کیسے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. جی مس، ہم بات کر رہے تھے اس کے کنیکشن کی آئی کیو اینڈ ای کیو میں. تو آئی کیو جو ہے وہ صرف 20% ہماری سکسیس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن جو 80% ہے وہ کچھ ای کیو کے کمپوننٹس ہیں، وہ ای کیو ہے. تو کنیکشن کی اگر ہم بات کریں مزید، اس میں آئی کیو اور ای کیو کا کنیکشن جو ہے وہ آئی کیو ہائی ہوگا. تو آئی کیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ہم زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے، اس میں مارجن ہمارے پاس کم ہوتا ہے. ہم اگر کسی میں 4 پوائنٹس سے 6 پوائنٹس تک کا مارجن ہو سکتا ہے، لیکن ای کیو کی بات کریں تو اس کو ہم 0 سے 100 اتنا مارجن اس میں ہے کہ ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیے بات وہی آ جاتی نا، ہم سیکھ سکتے ہیں. یونیکنیس ہماری ہر اسکل کی یہ ہے چونکہ ہم یہ سارا ڈیزائن برین میں ہی کہیں رکھتے ہیں. اگر کوئی آج کوئی بیہیورل پرابلم ہے، آج کوئی میرے اندر کوئی ایسا اسکل نہیں ہے، سو اس کا ڈیزائن میں بہرحال ضرور رکھتے ہیں ہم سب کہ اگر کوئی ای کیو جس کا ویک ہے تو وہ اپنے ای کیو کو ذرا بڑھا سکتا ہے، سرٹن اسکلس کو، سرٹن پریکٹس کو کر کے وہ اپنے ای کیو کو بڑھا سکتا ہے. سو ایموشنل انٹیلیجنس ایک آپ سمجھ لیں کہ ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم بن سکتے ہیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ. اور اس ایک چیز کو اگر ہم اپنا گول بنا لیتے ہیں، میرا سجیشن کہ اگر ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ بننے پر ایفرٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کیسے ہم بن سکتے ہیں اس پر اگر ہم غور و فکر اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تو آپ کا جو ہر ایریا ہے، جیسے آپ نے کہا 80% ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ. تو جہاں جہاں پر آپ ہوں گے، چاہے وہ ورک پلیس ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ آپ کا اپنا پرسنل لائف ہو،
جہاں جہاں آپ ہیں وہاں وہاں EQ آپ کو ہیلپ کر رہا ہے. بیکاز اگر ہم تھوڑا سا مائکرو لیول پر چیزوں کو دیکھیں تو پرابلمز یا سکسیس کے راستے میں رکاوٹ سب سے بڑی سبطین صاحب موسٹ آف دا ٹائم جذبات آتے ہیں. بالکل, کہ اگر ہم کوئی اٹیمپٹ کرتے ہیں, لیٹ سپوز وہ ہماری فیلنگز جو ہیں وہ وہاں پر گڑبڑ تھوڑی سی کر دیتی ہیں اور ہمیں ذرا ڈس ہارٹ کر دیتی ہیں. جیسے ہم سوسائڈ کی بات کر رہے تھے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ ساری ایفرٹس لگا کر بھی نہیں صحیح طرح سے پڑھ پاتا تو وہ پھر ایموشنز اس کو کہتے ہیں کہ تم تو فیلئر ہو, تمہارا تو کچھ ہو نہیں سکتے. اور یہ اتنی پینفل فیلنگ سم ٹائم ہو جاتی ہیں مینیج کرنے کے لیے کہ پھر آپ کے پاس کوئی رائٹ آپشن رہتا ہی نہیں ہے. پھر آپ ہمیشہ اپنے ایموشنل برین کی سنتے ہیں اور ایموشنز آپ کی ساری لائف کو فلڈ کر دیتے ہیں اس طرح سے. کمپوننٹس پر تھوڑی بات جی بالکل, اگر اس کے کمپوننٹس کی بات کریں تو کون کون سے ایسے حصے ہیں جو جذباتی ذہانت میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جن پہ کام کر کے جذباتی ذہین بنا جا سکتا؟ دیکھیے جیسے ہم نے ڈیفینیشن میں بھی 4 چیزوں کا ذکر کیا نا کہ سیلف اویئرنیس, اگر ہم نام ان کو دینا چاہیں, سیلف اویئرنیس, سیلف مینجمنٹ, سوشل اویئرنیس اینڈ سوشل اسکلز یا سوشل مینجمنٹ یا ریلیشن شپ مینجمنٹ, یو کین سے اینی تھنگ. سو سیلف اویئرنیس کیا ہوتی ہے, جس پہ ہم تھوڑی سی بات تو پہلے بھی کر چکے کہ سیلف اویئرنیس, آپ سے ایسے میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے, آپ کے نزدیک جو سیلف اویئر آپ کہیں گے یہ بندے کی جو ہے نا سیلف اویئرنیس ہے اچھی ہے, تو میرے نزدیک وہ کیسا ہوگا؟ میرے نزدیک اس شخص میں یہ اویئرنیس ہوگی کہ وہ جس وقت جس ایموشن سے گزر رہا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے گا. اگر اسے غصہ آ رہا ہے تو کسی اور کو ضرورت نہیں پڑے گی اسے کہنے کی تمہیں غصہ آ رہا ہے, اس کو پتہ ہوگا مجھے غصہ آ رہا ہے. اسی طرح اداسی اور باقی ایموشنز بھی. پلس اس کو یہ پتہ ہوگا کہ جب یہ شخص میرے سامنے آتا ہے یا جب میں ان حالات میں ہوتا ہوں یا جب یہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تب میرے جذبات قابو میں نہیں رہتے. اس کو اپنے ٹریگرز کے بارے میں پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں ہیں جو مجھے پش کر دیتی ہیں, مجھے ہائی ایموشنلی ہائٹنڈ کر دیتی ہیں. پلس اس شخص کو اپنے لائکس ڈس لائکس کے بارے میں پتہ ہوگا, اس شخص کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کے بارے میں پتہ ہوگا کہ جیسے میں غصے کو اچھا ہینڈل کر لیتا ہوں, یہ میری اسٹرینتھ ہے, دیٹ از ایکچوئل مائی اسٹرینتھ. نہیں تو یہ ڈیسائیڈ آپ ہی نے خود ہی کیا کہ غصے کو اچھا, یہ تو کہیں نہ کہیں پر دوسرے نہیں سم ٹائم ڈیسائیڈ کرتے. یہی تو سیلف اویئرنیس ہے نا, دیکھیں یہی تو پوائنٹ, اسی لیے میں نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو وہ اپنی طرف سے جو مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں سپریشن, آپ کو یاد ہے لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سپریشن کو وہ مینجمنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ابھی مینجمنٹ پہ تو خیر ہم آئے نہیں ہیں, آئیڈینٹیفائی کرنا, آئیڈینٹیفائی بھی نہیں, انڈرسٹینڈ کرنا, اویئر ہونا کہ یہ جو مجھے غصہ آ رہا ہے اس کا جینوئن ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے, سو ہم جینوئن ریزن کس کو بناتے ہیں, فلاں بندے نے ایکسٹرنلائز کرتے ہیں, ہم تو زیادہ ایکسٹرنلائز کرتے ہیں. بٹ جو سیلف اویئرنیس کا اسٹوڈنٹ ہوگا, یہ جس کو پتہ ہوگا کہ سیلف اویئرنیس کیا ہے, اس کو پتہ ہوئے گا کہ مسئلہ کوئی میرے ساتھ ہی ہے, کوئی ان سائڈ آؤٹ اپروچ ہوگی. ایگزیکٹلی, جس کو پتہ ہوگا کہ میرے سے یہ بندہ, ایکچولی میں بلیم تو بڑی آسانی سے ہم کرتے ہیں اور ہم اپنی مینیج اسی طرح سے اپنی تکلیفوں کو کرتے ہیں, اپنی ایموشنل پینس کو اسی طرح سے مینیج کرتے ہیں کہ بڑی آسانی سے ہم بلیم کر دیتے ہیں کہ یہ رسپانسبل ہے, فلاں رسپانسبل ہے. بٹ ایکچولی میں جو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے, وہ جو ہم رسپانسبلٹی کی بات بار بار کرتے ہیں اس فورم سے, کہ یہ کوئی میں الاؤ کرتی ہوں کہ یہ بندہ دیکھتے ہی میرا ایک فزیولوجیکل چینج آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اگر اس کو ہم ڈیپ ڈاؤن دیکھیں, جن لوگوں کو ہم نے اپنی لائف میں کہا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی ذرا مجھے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کو کہو میری نظروں سے دور ہو جائے, اور وہ کتنا آپ نے امپورٹنٹ اس کو سمجھا اپنی زندگی میں کہ آپ کی باڈی اس کے اکارڈنگلی بیہیو کر رہی ہے, کہ آپ دیکھتے ہیں, آپ اس کا, آپ کا ہارٹ بیٹ انکریز ہو جاتا ہے, آپ کا کتنا اثر ہم نے اس شخص کو دیا ہوا ہے. اب کہنے کو ہم اپنے آپ کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ رسپانسبل ہے, بٹ ان فیکٹ پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی مائنڈ میں اپنے کوئی پروسیس کرتے ہیں, دین پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بندے کو الاؤ کریں. بالکل, اس نے مجھے ایسے دیکھا تھا تو اس کا یہ مطلب تھا. ہم اتنی سٹوریز بناتے ہیں, ہم اتنی سٹوریز بناتے ہیں کہ, اور اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ رہے ہوتے ہیں. اور مطلب ہم سم ٹائم میں, آئی ڈونٹ نو, آئی ایم شیور آپ بھی کرتے ہوں گے, کافی تھینک فل اس پروفیشن میں آ کر ہوتے ہیں کہ اتنی نارمل, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم جن کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, وہ ایکچولی میں کتنا رول پلے آپ کی لائف میں کر رہی ہوتی ہیں. کہ صرف
کتنا آسان ہے یہ کہنا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, یہ بندہ میری نظروں کے سامنے سے چلا جائے, یا تمہارے سیکشن سے مجھے یہ پرابلم ہوتی ہے. اور کتنی یونیک بات ہے کہ جب میں رسپانسبلٹی لے لوں اور ایکچولی میں سمجھوں نہیں یہ تو میں کوئی الاؤ کر رہی ہوں اگلے بندے کو کہ اس نے جو ہے وہ میرے لیے اس کا سامنے آنا, میری کتنا ڈپینڈنس ہے اس چیز میں کہ میری باڈی سرٹن وے میں ریئیکٹ کرنا. سو صحیح آئیڈینٹیفائی, صحیح انڈرسٹینڈ کرنا اپنے ایموشنس کو, جینوئنلی کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے, بلیم کر کے نہیں, جینوئنلی انڈرسٹینڈ کرنا, اینڈ دین پھر اس کو مینیج کرنا. سیکنڈ کمپوننٹ سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف مینجمنٹ. اچھا, اس میں تھوڑی سی بات, یہ جو آپ نے اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کی بات کی, اور جس میں ہم نے لاسٹ پروگرام میں کانفیڈنس کا جو سوال تھا اس کا آنسر, کہ جب ہم اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کی بات کرتے ہیں, سو ہمیں وائوا, آپ بھی آئی ایم شیور گزرے ہوں گے, تو ہماری ٹیچر نے ہمیں ایک بہت اچھی ہیلپ دی تھی پہلے ٹریننگ میں. انہوں نے کہا کہ جس چیز کا تمہیں آنسر نہیں آتا نا, ایک ورڈ بولا تھا, بونگیاں نہیں مارنی ہے. نہیں آتا تو سمپل کہہ دینا کہ نہیں آتا. سو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہنا کہ آپ وہاں پر بھی آپ کی فیلنگز رول پلے نہیں کر رہی ہوتی کہ اچھا میں کہہ دوں گی نہیں آئے گا تو پتہ نہیں یہ کیا. ایک تو امبیرسمنٹ از دیئر, وہ شرمندگی ہوگی مجھے ٹیچر کے سامنے, پلس ایک ویک ہونے کا ایک اسٹیمپ لگ جائے گا, مجھے آنسر نہیں آیا. اچھا, یہ سارے اسٹیمپس کون لگا رہے ہیں؟ ہم خود لگا رہے ہیں. وہ جو اویئرنیس کی میں بات آپ سے کر رہی تھی کہ یہ ہم خود لگا رہے ہیں, مطلب اس میں کوئی ہمیں ایز سچ, مجھے کریکٹ کر دیجیے گا کہ ایز سچ کوئی لکھا ہوا کہیں نہیں ملتا ہے کہ مجھے ہر چیز پتہ ہونی چاہیے. وی آر ان دا پروسیس آف لرننگ. لیکن ہم شیم کی فیلنگس کو, انفیکٹ جو ٹیکنیکل پرابلم ہے یہاں پر کہ شیم کی فیلنگس کو میں مینیج نہیں کر پا رہی, انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پا رہی کہ ہاں ایکچولی میں شیم مجھے کہہ رہی ہے کہ تم بونگی مار دو, ایکچولی میں وہ مجھے کچھ, میرے خیال سے غصے سے زیادہ یہ شیم کو ایکسیپٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. بہت ہوتی ہے. اور غصہ سم ٹائمز شیم کا ایکسپریشن ہوتا ہے. بہت سارے لوگ شیم فیل کرتے ہیں تو اس کو ایکسپریس غصے سے کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ جو مینجمنٹ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے, اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کانفیڈنس, چھوٹی سی بات کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کانفیڈنٹ ہو جائیں تو اس فیئر سے باہر آ جائیں کہ مجھے ہر کام بہت شاندار آتا ہے, اپنی ویکنیسز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں. میں اکثر یہ ایکسرسائز کرتا ہوں جب ہم گروپ کنڈکٹ کرتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ, تو سب سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں. اسٹرینتھس تو سب لوگ بڑے مزے سے بتا دیتے ہیں, میں کرکٹ بہت اچھا کھیلتا ہوں, میں نے یہ اچیو کیا, میں نے وہ اچیو کیا. جب ویکنیسز کی بات کرتے ہیں کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. ایکچولی میں ہم دیکھتے ہی نہیں نا, ہم تو سب سے زیادہ پہلے نمبر پر اپنے آپ کو رکھا ہوتا ہے, چاہے اس بات کو کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. لیکن یہ کوئی مینڈیٹری چیز نہیں ہے کہ آپ پہلے نمبر پر اپنے آپ کو رکھیں اور بالکل فلالیس ہونا چاہیے آپ کو. سو اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کو, ایک مووی ہے پرسویٹ, میرا خیال میں پرسویٹ آف ہیپینس ہے شاید, اگر میں صحیح نام, پرسویٹ آف ہیپینس, جی ہاں جی, وہ نام کیا ہے, ول اسمتھ, میرے فیوریٹ ایکٹر. اچھا, سو اس میں انہوں نے نا ایموشنل انٹیلیجنس پر سرچ کری تھی, تو ان کی ایک ویڈیو کا کلپ انہوں نے بنایا ہوا تھا. اس میں نا وہ ایک انٹرویو دینے کہیں جاتے, بہت ونڈرفل, بہت اچھی مووی ہے. سو اس میں ایک ویڈیو کا کلپ انہوں نے دیا کہ وہ ایک انٹرویو دینے جاتے ہیں, تو وہ بڑے آرام سے کانفیڈنٹ وے میں, یعنی ان کی کوئی لائف میں ایسے سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں کہ وہ جس دن انہوں نے انٹرویو دینا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ جیل میں, اف یو ریمبر, تو وہ جیل میں وہ رات گزارتے ہیں, تو ویسے ہی ان کے کپڑے شپڑے, ان کی اونلی سورس آف انکم ایک مشین ہوتی ہے جو گم جاتی ہے, کوئی چوری کر لیتا ہے. ہاں, سو وہ جب انٹرویو دینے جاتے ہیں تو بڑے آرام سے پینل کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جو مجھے آتا ہوگا میں اس کا جواب ضرور دوں گا, اور جو مجھے نہیں آتا میں یہ ضرور کروں گا کہ اس کا جواب ڈھونڈوں, لیکن جو مجھے نہیں آتا وہ میں آپ کو کہہ دوں گا کہ آئی ڈونٹ نو دی آنسرس, اور میں اس کو ڈھونڈوں گا ضرور. میں آنسر ڈھونڈ کے لا دوں گا آپ کو, آنسر ڈھونڈ کے لا دوں گا. نو, دس از کالڈ سیلف کانفیڈنس, کہ ہاں میرے اندر شارٹ کمنگز بھی ہیں بٹ مجھے اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں اس کو ڈھونڈ کر لاؤں گا ضرور. سو اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا ایموشنل انٹیلیجنس کا پہلا کمپوننٹ, کہ جس میں آپ بالکل فری ہو جائیں کہ میں کوئی سپر کریچر نہیں ہوں, میں اپنی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کو ایکسیپٹ کر لوں, کہ اپنی ویکنیسز کو اور اسٹرینتھس کو ایکسیپٹ کر لوں. اب یہاں پر بہت سارے لوگ صرف اپنی ویکنیسز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہی سوال جب ہم اکثر پیشنٹ سے کہتے ہیں تو وہ جن کا سیلف اسٹیم بہت لو ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایز سچ کوئی اسٹرینتھ تو نہیں ہے, ہاں ویکنیسز کی ایک لمبی لسٹ ہے. سو وہ انڈر ایسٹیمیٹ اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایموشنل انٹیلیجنس ان بائزڈ وے میں اپنی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کو ایکنالج کرنا, ایکسیپٹ کرنا اور انڈرسٹینڈ کرنا اپنی فیلنگس کو, ریگارڈلیس کہ آپ کو کتنی بھی مشکل. سم ٹائم ہم جیلسی کا جو ایموشن کی بات کرتے ہیں جو کہ اگین نیچرل ہے, اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم بہت ماسک کرتے ہیں اس کو, اتنا یعنی کیا مطلب اچھی سی کورنگ کر کے کوٹنگ کر کے کہ نہیں نہیں یہ ایسے ہے تو یہ ویسے ہے, جسٹیفیکیشنز کے ساتھ ہم سجا کے اس کو پیش کرتے ہیں کہ میں جیلس تو نہیں ہوں, وہ تو بس ایسے ہی, میں بہت پوزیسو ہوں تمہارے بارے میں, بڑا خیال کرتا ہوں, میں پوزیسو ہوں. دیز آر دا سیفر ورڈز جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ میں ایک جینوئن فیلنگز میری یہ جنریٹ ہو رہی ہے, ہاں میں اس پہ کام کر سکتا ہوں. سیکنڈ کمپوننٹ, پہلا کہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ وائی آئی ایم فیلنگ لائک دیٹ, کہ اگلا بندہ اگر مجھے غصہ دلا رہا ہے تو مجھے اتنا غصہ کیوں, اگر ہم غصے کی ریفرنس میں بات کر رہے ہیں. سو اپنی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا, جو سم ہاؤ ہم میں سے بہت سارے لوگ ٹو سم ایکسٹینڈ کر ہی لیتے ہیں. ڈیلی روٹین میں ہم اس طرح جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ چل ہی جاتا ہے میں غصے میں ہوں, آج میرا موڈ ڈاؤن ہے, آج کل میں سیڈ ہوں, اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ہے. اچھا یہ سیلف اویئرنیس کی ہم بات کریں, اس میں ایموشنل وکیبلری بھی میرے خیال سے انٹینسٹی بھی آ جاتی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. سیلف اویئرنیس میں دیکھیں, اگر ہم بکس میں ہی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر ہم صرف نام اپنے ایموشنز کو دے دیتے ہیں, یعنی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ میں اب اس ایموشن سے گو تھرو ہو رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ کا پہلا اسٹیپ ہو جاتا ہے نام, جس کو کہنے نا ایموشنز کو نام دینا. یعنی اگر میں یہ کہوں مجھے بہت برا فیل ہو رہا ہے, اس کی بجائے اگر میں یہ کہوں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے, مجھے میں ہرٹ ہو رہی ہوں یا میں سیڈ ہوں, جب ہم اپنے ایموشنز کو نام دیتے ہیں تو ہم انکانشیسلی اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا شروع کرتے ہیں. اسی طرح دوسری سائڈ بھی مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے. اب اچھی تو بہت ساری فیلنگز ہوتی ہیں, اچھی کون سی فیلنگ ہے, میں ریلیکس ہوں, میں کام ہوں, میں خوش ہوں. بالکل بالکل. اب یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ کرنا. اب مینجمنٹ, سیلف مینجمنٹ, اس کو پھر کیسے آپ مینیج کریں؟ اب جسٹیفائی کر کے, سپریس کر کے, ایکٹ آؤٹ کر کے, تو یہ مینجمنٹ انفیکٹ ایک کنفیوژن, یہ اس کو وینٹیلیشن فیلیسی بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جب فار ایگزامپل اینگر ہے تو وینٹ آؤٹ کر دینا از مینجمنٹ, اور وینٹ آؤٹ کرنے سے میرا غصہ مینیج ہو جائے گا, غصہ آ رہا ہے تو کٹ دو, یہ کافی کامن ایکچولی میں بالکل میتھ ہے کہ غصے کو اندر نہیں رکھنا چاہیے. اٹس بیٹر کہ آپ اس کو وینٹ آؤٹ کر دیں. بہت سارے لوگوں کا یہ بلیو ہے کہ غصے کی انرجی, اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں, انڈرسٹینڈ تو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں غصے میں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے دل تے میل نہیں ہے, میں جیسا, میں منافق نہیں ہوں, بینگ بلنٹ, ہاں جسے بلنٹ, جی میں منافق نہیں ہوں, میں جو میرا اندر ہے نا وہی میرا باہر ہے. یہ مینجمنٹ جو ہے وہ اگلے بندے کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتی ہے. تو ان سمپل ورڈز ایسی مینجمنٹ کرنا جس میں دونوں ہی ون کریں, یعنی آپ اپنا وہ جو سیکنڈ تھرڈ کمپوننٹ میں جو سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ مینجمنٹ میں کوئی سفر نہ کرے, آپ نہ آپ خود کریں نہ کوئی اگلا بندہ, نہ آپ سپریس کریں اپنی فیلنگس کو, نہ ڈس ریگارڈ کریں اگلے کو ایکٹ آؤٹ کر کے. سو کہیں نہ کہیں پر آپ اس کو اکارڈنگلی مینیج کریں. یعنی کہ جب ہم سیلف مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ایموشنس کو سپریس بھی نہیں کر سکتے, اندر دبانا بھی نہیں ہے, اور اس طرح باہر بھی نہیں نکالنا ہے فل انٹینسٹی کے ساتھ, ایک سامنے والے کا ڈیمیج ہو یا الٹیمیٹلی ہمارے ریلیشنز ڈیمیج ہوں, کچھ درمیانہ راستہ اختیار کرنا. ہاں, اب دوسری مینجمنٹ کی بات کہ اب جب ہم سیلف ہارم کی کوئک فکسز کی بات کرتے ہیں کہ بہت اسٹریس ہے لائف میں, سیڈنس ہے, اینگر ہے, اور آن دی ادر ہینڈ پازیٹیو ایموشنز ہیں, ہیپینس ہے, کریوسٹی ہے, ایکسائٹمنٹ ہے, تو مینجمنٹ سم ٹائم ہم ایسی چیزوں کو ڈرگس سے بھی کرتے ہیں, کوئک فکس کے. یہ بھی بہت سارے لوگوں کا مینجمنٹ ہے کہ سگریٹ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے, فرینڈس کے ساتھ اس طرح سے, آج بڑا اسٹریس میں ہوں, آج تو 3-4 سگریٹس پیوں گا, اس طرح کی باتیں. ہاں, اسٹریس میں تھا تو ذرا آدھی کی ڈبی, آج زیادہ ہو گیا, آج ذرا زیادہ ہو گیا.
سو یہ مینجمنٹ نہیں ہوتا. اب یہ جو اویئرنیس کی بات سبطین صاحب ہم کر رہے ہیں نا, تو ہم یہ نارملی یہ اویئر نہیں کر رہے ہوتے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مینجمنٹ کے نام پر ایلوژن میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ایوری تھنگ از گوئنگ فائن, تو وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک جا رہی ہے. بس یہ پچھلے دنوں تھوڑا سا اسٹریس آیا تھا اور اس میں میں نے مینیج کر لیا. ہاں میں نے مینیج کر لیا. تو جب ہم ہاؤ کا سوال ان کو کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بس خود بخود مینیج ہو گیا. تو اب یہ سوال کوئی ساؤنڈ نہیں کرتا بھی کیسے خود بخود مینیج ہو گیا. تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ بس کو تھوڑی سی مشکل یہ آئی تھی کہ وہ سگریٹ کا استعمال تھوڑا زیادہ ہو گیا. سو یہ مینجمنٹ پراپر مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے. مینجمنٹ وہی بات کہ سپریس نہ کریں اور کسی ایسے ٹائم پر وہ دوبارہ نہ آپ کی لائف میں آئے, اور اگر آئے بھی تو آپ اس کو ایکسیپٹنس کے ساتھ آگے. کچھ لوگ اوائڈ بھی کرتے ہیں مینجمنٹ کے نام پہ کہ اگر میں اس ایشو کو اوائڈ کروں گا تو ٹھیک ہے, وہ ایموشنز جو ہیں وہ نہیں آئیں گے. بالکل. بہت سارے لوگ یہ بھی ایک مینجمنٹ کے نام پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں فائدہ کوئی نہیں ہوتا تو میں جو ہے نا ایسے لوگوں سے ملتا ہی نہیں, میں ایسے لوگوں سے. اب یہاں پر دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جب ہم کسی ریکوری میں ہوتے ہیں تو وہاں پر تو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو, چونکہ ولنریبل ہوتا ہے تو فار دا ٹائمنگ ایسی سچویشنز میں اپنے آپ کو کوئی ٹیسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی ایموشنل پین کو اوائڈ کر رہے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ ایڈوائزبل نہیں, انہیلدی ہے, وہ انہیلدی ہوتا ہے, وہ پھر ٹرو مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے. اچھا, تیسری چیز سوشل اویئرنیس ہے. ہمارے پاس ٹائم ہے اس کو ڈسکس کرنے کا؟ جی ہمارے پاس ٹائم آج ختم ہو گیا ہے. ہم جو لاسٹ دو کمپوننٹس ہیں ان کو پھر ہم اپنے نیکسٹ شو میں انکلوڈ کریں گے, سوشل اویئرنیس اور سوشل مینجمنٹ. کوئکلی ایک لائن میں اگر ہم بتائیں, اور اس کے علاوہ ہم اس کی مینجمنٹ بھی بتائیں گے کہ سوشل اویئرنیس دوسروں کی فیلنگس کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں ایمپتھائز کر کے. اور ایمپتھی کو ہم نیکسٹ جو ہے پروگرام میں ڈیفینیٹلی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ریلیشن شپ میں, جو ہم میں سے بہت سارے لوگ موسٹ آف دا ٹائم لیک کرتے ہیں تو پھر پرابلمز آتی ہیں. سو دوسروں کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا اینڈ پھر اس کے اکارڈنگلی اس کو مینیج کرنا کہ ریلیشن شپ کو کیسے مینیج کیا جائے. سو یہ 4 بیسک کمپوننٹس آف ایموشنل انٹیلیجنس ہے. اپنے آپ کو سمجھنا, اپنے آپ کو مینیج کرنا سمجھ کر, دوسروں کو سمجھنا, اور ان کو سمجھتے ہوئے آپ ریلیشن شپ کو, تعلقات کو کیسے بہتر بناتے ہیں. دس از آل اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس. جی تو نیکسٹ شو میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. ایموشنل انٹیلیجنس کے جو لاسٹ 2 کمپوننٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. مینلی ایمپتھی کیا ہے اور کیسے دوسروں کی ایموشنس کو مینیج کیا جائے. تو جی جذباتی طور پہ ذہین بنیں, کیونکہ جذبات جو ہیں یہ ریلیشن شپ کی گلو ہیں. تو شو دیکھتے رہیں. نیکسٹ سیٹرڈے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور مس شمائلہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.